ایسٹر کا پیغام: پیار، دوستی، امن اور بھائی چارہ۔ واصفنا کی صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی۔ ایسٹر یعنی عید یا شکا کا تہوار کرسمس سے زیادہ اہم اور مقدس ہے۔ مسیحی نقطہ نظر سے ایسٹر عید یا شکا اس لیے زیادہ مقدس ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ یسوع المسیح صلیبی موت کے بعد تیسرے دن دوبارہ مردوں میں سے زندہ ہوئے تھے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے مسیح ایسٹر کا تہوار بڑے جوش، جذبے اور اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس سال ایسٹر کا تہوار 4 اپریل روز اتوار کو منایا جا رہا ہے۔ ہم نے ایسٹر کے حوالے سے بشپ آف ایمریٹس ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک، ڈاکٹر رخسانہ ڈیوڈ، پرنسپل کنیر کالج ایرک مسیح، چیئرمین ایجوکیشن بورڈ ایف سی کالج، اور بشپ عرفان جمیل، پادری شاہد مراج دین آف کیتھیڈرل چرچ، اور ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل، ماڈریٹر پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان اینڈ پاسٹر انچارج نولکھا چرچ، لاہور سے کچھ بات چیت کی ڈکارین کی نظر ہے۔ الیگزینڈر جان ملک نے کہا کہ جہاں تک کرسمس اور ایسٹر کو پرجوش منانے کی بات ہے تو کرسمس کو منانے میں سوشل ایلیمنٹ زیادہ ہے اور اس کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ پرجوش لگتا ہے۔ جہاں تک ایسٹر کا تعلق ہے، اس میں سنجیدگی اور روحانیت کا پہلو زیادہ ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ایسٹر کو کمرشلائز نہیں کیا گیا، اور ایسٹر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کمرشلائز نہ ہونے دیا جائے۔ اب میں پیغام کی طرف آتا ہوں۔ ایسٹر گناہ اور موت پر فتح کا تہوار ہے۔ گناہ پر فتح اس صورت میں کہ خدا نے انسان کو خود ارادیت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی اور برائی کی پہچان دی ہے کہ وہ جو چاہے راستہ اختیار کرے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ایسی آزادی انسان کو نہیں دینی چاہیے تھے، کیونکہ اگر یہ آزادی نہ ہوتی تو گناہ بھی نہ ہوتے۔ لیکن پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان بھی انسان نہ ہوتا، اور انسان ایک کمپیوٹر ہوتا اور ذمہ دار بھی ہوتا۔ اگر آپ انبیاء کرام کی تاریخ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بڑی اذیتیں دی گئیں۔ یہ ایک عظیم فتح ہے۔ فتح عظیم اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو وہ کرنے دیا جو وہ کر سکتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے پھر اس میں سے نئی زندگی دی، اس لیے وہ گناہ کے اوپر مکمل فتح ہو گئی۔ ہر بندہ موت سے گھبراتا ہے، لیکن خداوند تعالیٰ اور خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کو علم ہے کہ موت کے بعد سچائی کے لیے ایک نئی زندگی ہے، اور یسوع مسیح خود مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں روح ڈالتے تھے۔ یہ سارے معجزات کرتے رہے، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ فتح ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی موت سے انسان گناہ کی چکر سے آزاد ہوا۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح کا پیدا ہونا ایک معجزہ ہے، اسی طرح ان کا جی اٹھنا ایک معجزہ ہے۔ اس لیے ہم مانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پوری زندگی کے لیے گناہ کا کفارہ دے دیا۔ ایسٹر کا پیغام اس سال محبت، رواداری اور صبر کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کورونا وائرس کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کو ان کے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ چنانچہ ہم سب کو اس موقع پر کورونا وائرس سے بچنے کے لیے لوگوں کو تربیت دینا ہوگی، اور ایسٹر کے موقع پر یہ عہد کرنا ہوگا کہ کورونا وائرس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور تمام لوگ، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب اور فرقہ ہے، وہ مل کر کام کریں، اور اسی میں ہماری فتح ہے۔ ڈاکٹر رخسانہ ڈیوڈ نے کہا کہ ایسٹر کا تہوار پوری دنیا میں بڑی خوشی، جوش اور سرگرمی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ایسٹر کے تہوار میں روحانیت کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ اس کو منانے کی 3 وجوہات ہیں۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی عام زندگی نہ تھی، بلکہ ان کی زندگی اور شخصیت ایک خاص اہمیت کی حامل تھی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کی زندگی کی 3 امتیازی خصوصیات ہیں۔
نمبر 1 آپ کا تجسم، 2 صلیبی موت، 3 تیسرا دن مردوں میں جی اٹھنا۔ آپ کے تجسم کا مطلب ہے کہ گناہوں کا کفارہ۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے دنیا میں بھیجے گئے کہ وہ اس دوری کو ختم کریں جو گناہوں کی بنا پر انسان اور خدا کے درمیان پیدا ہو گئی ہے۔ تجسم کا مقصد صلیبی موت پر چڑھنا اور مردوں میں جی اٹھنا ہے۔ اس بارے میں انبیاء نے بہت ڈھیر ساری پیش گوئیاں کی تھیں اور ان پر ہمارا پکا ایمان ہے، اور وہ پیشین گوئیاں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں مکمل ہوئیں اور ہماری خاطر مرا، ہمارے گناہوں کی خاطر گائل کیا گیا، ہماری بدکاریوں کے باعث کچلا گیا۔ اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور گناہ گاروں کی شفاعت کی۔ گناہ گاروں کے گناہ کا کفارہ گناہ گار نجات کا محتاج ہے، اور نجات گناہ کی معافی کا نام ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی موت دنیا کی بصارت، بت پرستی اور جہالت کو مٹانے اور گناہ گاروں کو خدا کے ساتھ از نو ملانے کے لیے تھی۔ ظاہر ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح کی موت کوئی عام موت نہ تھی۔ اس وقت چند ایک اقدام کیے گئے، ہولناک عالمگیر تاریکی چھا گئی، پوری زمین لرزش میں آ گئی، پتھروں کا پارا پارا ہو جانا، قبروں کا کھل جانا، یہودی مقدس کے پردے کا پھٹنا، یہ تمام واقعات کسی اعلیٰ اور اہم حقیقت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب چونکہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، اس لیے ہم ایسٹر کو بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں۔ پادری شاہد میراج، ڈین آف کیتھیڈرل چرچ، نے کہا کہ ایسٹر کا جوش نہایت ہی اہم، مؤثر اور بابرکت ہوتا ہے، کیونکہ مسیح 40 دن اور رات بڑی خوبصورت روایت سے گزارتے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مسیح لوگ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، اور پچھلے چند برس سے دیکھ رہا ہوں کہ نہ صرف بڑے لوگ بلکہ بچے بھی روزے رکھتے ہیں، اور روزوں میں نہایت سنجیدگی اور خلوص سے بائبل مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ خاندانی دعا اور چرچ میں دعا اکٹھے ہی پڑھتے ہیں۔ جہاں تک ایسٹر کی روایات کا تعلق ہے تو لفظ ایسٹر قدیم جرمن زبان کے لفظ اوسٹر سے بگڑ کر انگریزی لغت میں داخل ہوا ہے۔ اینگلو سکسن اقوام کی موسم بہار کی دیوی کا نام ایسٹرو تھا، جس کے زیر اہتمام طلوع صبح کا سحر آفرین منظر ہر روز وجود میں آتا تھا۔ یہ تہوار دلکش، خوش آئندہ، شگفتگی اور امید کے دن کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ جب ان اقوام نے سخی عالمین کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا تو انہوں نے بہار کی دیوی ایسٹر کو خیر باد کہہ دیا، مگر جشن بہارا منانا ترک نہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کلیسیاں بھی اپنا تہوار یاشکا مناتی تھیں، لیکن اینگلو سیکسن اقوام نے اسے ایسٹر کا نام دے دیا، اور آج تک ساری دنیا میں یہی چل رہا ہے۔ ایسٹر کی برکات کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ مسیح خداوند کے مردوں میں جی اٹھنے سے خدا کے کلام کی تکمیل، مسیحی ایمان کی بنیاد، بنی نوع انسان سے خدا کا میل، ہماری راست بازی اور نجات کا باعث ہے۔ ایسٹر ایک ازل اور زندہ نجات دہندہ کی خوشخبری کا دن ہے۔ ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح، امید، فتح اور زندگی کا تہوار ہے۔ انسانی جبلت میں فتح کی خواہش اور شکست دینے کا جنون کثرت سے پایا جاتا ہے، لیکن انسان اس کی خواہش اور جنون میں ایسی تدبیریں اختیار کرتا ہے جس نے اس کائنات اور انسان کو نہ صرف خارجی بلکہ باطنی طور پر بھی تباہی و بربادی اور ویرانی کا شکار کر دیا ہے۔ انسانی معاشرے میں برتری کی دوڑ نے انسان کے ہاتھوں ہی انسان کا بدترین احتسال ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ انسان نے کبھی تو معاشی مفادات حاصل کرنے کے لیے اور کبھی اقتدار کے تخت پر بیٹھنے کے لیے بے گناہ اور معصوم لوگوں کے خون سے دھرتی کا رنگ تبدیل کر دیا ہے۔ انسان نے مذہبی تکبر کی وجہ سے خدا کے نام پر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا، جس کا ثبوت آج بھی انسانی معاشرہ میں نظر آتا ہے۔ انسان نفرت، حسد، غصہ اور انتقام کی بارود سے بھرا پڑا ہے، جبکہ حکم باری تعالیٰ ہے کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ انجیل شریف، رومیو 12:19۔ جب بدعنوان عناصر سماج میں وسائل اور
اقتدار پر قابض ہونے کے لیے حق و سچائی اور عدل و انصاف کے عوامل کو اپنی انا کی خاطر تختہ پر لٹکاتے ہیں، جس سے دنیا امن، سلامتی اور عدل و انصاف کے حصول کے لیے آج بھی ایڑیاں رگڑتی ہے، اور ہر طرف تاریکی و ناامیدی اور شکست فاش کا منظر نمایاں ہوتا ہے، وہاں مسیح موعود کی تصلیب و قیامت دنیا کی بے کس انسانیت کے لیے فتح کی نوید ہے۔ ایسے معاشرے میں جہاں بچوں اور خواتین کی حیثیت انسانیت کی تجدید کرتی ہو، ان کے لیے یسوع مسیح کی صلیب فتح کی تنویر ہے۔ آج پوری دنیا کرونا وائرس کی وبا میں مبتلا ہے، اور دنیا اس وبا سے ہلاک ہونے والے لوگوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئی ہے۔ ہر طرف دہشت اور مایوسی پھیلی ہوئی ہے۔ ابھی تک اس وبا سے بچنے کا واحد حل گھروں میں لاک ڈاؤن یا قرنطینہ ہی بتایا جا رہا ہے۔ کلام مقدس میں ہمیں حضرت نوح کا طوفان کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح وہی جانیں زندہ بچیں جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئیں۔ ان حالات میں خداوند یسوع مسیح کی مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید انسانوں کے لیے امید اور زندگی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ خداوند کے یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہونے کے ساتھ ہی اس کے شاگرد موت کے ڈر اور خوف سے اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ موت کے ڈر سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک جگہ پر بند کر لیا۔ شاگرد دہشت اور موت کے خوف سے بند ہوئے تھے۔ موت کے ڈر سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک جگہ پر بند کر لیا۔ شاگرد دہشت اور موت کے خوف سے بند ہوئے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ان کے درمیان آ کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید آج کے حالات میں سلامتی اور زندگی کا پیغام ہے۔ دنیا جو اس وبا کا مقابلہ کرتے کرتے بے حال ہو چکی ہے، زندہ مسیح دعوت دے رہا ہے، آپ محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی تمام بنی نوع انسان کے لیے یکساں میسر ہے۔ وطن عزیز میں بسنے والے تمام لوگوں اور دنیا کے تمام لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید مبارک ہو۔ بشپ عرفان جمیل نے کہا کہ غیر ممالک میں اب بھی ایسٹر بڑی جوش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ مثلاً فلپائن میں گھروں میں خاص قسم کے پھول جو نئی زندگی کی خوشبو دیتے ہیں لگائے جاتے ہیں، سڑکوں کو جھنڈیوں سے سجایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بڑی بڑی مارکیٹوں کو بڑے اچھے انداز میں سجایا جاتا ہے۔ منیلا شہر میں ہر سال 2 بڑے جلوس بڑے خاص جوش اور اہتمام کے ساتھ برآمد ہوتے ہیں۔ ایک جلوس مشرق سے اور ایک مغرب سے آتا ہے، پھر دونوں جلوس جس مقام پر ملتے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ لاکھ کی تعداد میں لوگ صبح سویرے آ کر یہ نظارہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح روم شہر میں اور یورپ میں لوگ صبح سویرے ایسٹر کے دن تحفہ میں دیتے ہیں، جس کی تشبیہ یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی قبر کے ساتھ انڈے کی شکل میں ملتی ہے اور اس کو براؤن رنگ کر دیا جاتا ہے۔ ایسٹر کی صبح اس کو توڑا جاتا ہے، اس سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ نئی زندگی آ نکلی ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی رسومات ہیں جو کہ یورپ، ایشیا اور فلپائن میں موجود ہیں۔ بشپ عرفان جمیل نے مزید کہا کہ پاکستان کے حوالے سے صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ان رسومات نے اتنا زور نہیں پکڑا کہ شاید اقلیت ہونے کے ناطے ہم اتنی آزادی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید نہیں منا سکے۔ شاید اس لیے بھی کہ ایسٹر کے مفہوم کو یہاں قبول نہیں کیا گیا۔ ہمارے نظریات، سمجھ بوجھ میں کچھ فرق ہے، اس لیے شاید اتنے جوش سے عید نہیں منائی جاتی، لیکن ایمان کے مرکزی نقطہ نگاہ سے ہم بڑے جوش سے ایمان اور عقیدت سے ایسٹر کو مناتے ہیں۔ میری ذاتی نظر کے مطابق ایسٹر کا مفہوم نئی زندگی کا جشن ہے، کیونکہ ہم اگر زندگی کو پیار کرنے والے ہیں اور پھر ہم ہر وقت زندگی کی تلاش میں رہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمارے لیے نئی زندگی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس لیے میری نظر کے مطابق ایسٹر کا مفہوم نئی زندگی کا مفہوم ہے۔ حضرت مسیح نے کہا کہ جب ہم ایسٹر کی بات کرتے ہیں تو مسیح ہونے کے ناطے میرا یہ عقیدہ ہے کہ یسوع کی پیدائش بھی بے مثل ہے اور موت بھی
اور جی اٹھنا بھی بے مثل ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق یسوع کی موت جمعہ کے روز ہوئی، اور الہام میں یہ لکھا ہے کہ وہ تیسرے روز مردوں میں زندہ اٹھے گا۔ اس لیے ہفتہ کی رات 12 بجے کے بعد اتوار کا شروع، یہ ہمارے لیے تیسرے دن کا آغاز ہے، اور یوں ہم ایسٹر کی خوشیاں مناتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو امید پر یقین رکھتے ہیں، نئی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ یسوع مردوں میں زندہ ہوا ہے تو اس نے ہمیں نجات دی ہے، وہ ہمارا مسیحا اور ابن خدا ہے۔ ہم مسیحی امید رکھنے والے لوگ ہیں، ہم نئی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ موت خداوند یسوع پر غالب نہیں آئی۔ ایسٹر کو پوری دنیا کے مسیح جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ ایسٹر ہمارے مذہب کا مرکزی نقطہ اور نچوڑ ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے بڑی اہم عید ہے۔ ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل نے کہا، ایسٹر یا عید قیامت المسیح یا خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید تقریباً 30 سنہ عیسوی میں رومی حکومت نے یسوع المسیح کو مسلوب کیا اور وہ مر گئے اور ان کو دفن کر دیا گیا، لیکن تیسرے دن وہ زندہ ہو گئے اور ان کی قبر آج بھی خالی ہے۔ موت جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو مسیح نے شکست دی۔ ایسٹر نئی زندگی کی امید کا نام ہے۔ ایسٹر خدا سے انسان کے میل ملاپ کا نام ہے۔ یہ تاریخی مایوسی اور موت پر فتح کا نام ہے۔ ایسٹر کی تاریخ کا تعین موسم بہار میں اس وقت سے کیا جاتا ہے جب سورج استوا کو قطع کرتا ہے اور دن اور رات برابر ہوتے ہیں۔ چرچ کیلنڈر میں وہ تاریخ 21 مارچ طے کر دی گئی ہے۔ اس تاریخ کے بعد جب چاند مکمل ہوگا تو اس کے بعد آنے والا اتوار ایسٹر کا اتوار ہوگا۔ چرچ کیلنڈر میں اس قمری مہینے کی 14 تاریخ طے ہے۔ چاند کے مکمل ہونے کی اس طرح ایسٹر کی تاریخ ہمیشہ 22 مارچ سے 25 اپریل کے درمیان ہی آئے گی۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔